آج میں آپ کے سامنے انتہائی عظیم الشان وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ وہ وظیفہ سورۃ الفاتحہ کا ہے۔ آپ کو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، قرآن کریم میں اس کا جو مقام ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، آپ خوب جانتے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابی سے فرمایا کہ تم نماز کیسے پڑھتے ہو؟ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام القرآن، اس سورت کا ایک نام ہے ام القرآن، ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ، یعنی اس کے جو نام ہیں وہ 20 سے زائد ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے۔ علماء نے فرمایا اللہ رب العزت نے 400 کتابیں نازل کی، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جن میں سے 313، 310 یا 15 رسولوں کو بھیجا، 400 کتابیں نازل کی۔ اللہ رب العزت نے ان 400 کتابوں کا خلاصہ 4 کتابوں کے اندر، ان کا جو علم تھا خلاصہ تھا 4 کتابوں کے اندر اللہ رب العزت نے وہ جمع کر دیا۔ نمبر 1 تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ اللہ رب العزت نے ان 4 ساری کتابوں کا، یعنی 400 کتابوں کا، یعنی قرآن نہیں، تورات، انجیل، زبور، ان 3 کتابوں میں جمع کر دیا، اور ان کا خلاصہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جمع کر دیا۔ قرآن کریم کا خلاصہ اللہ رب العزت نے مفصلات میں جمع کر دیا۔ مفصلات کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے اندر، یعنی تمام کتابوں کا علم سورۃ الفاتحہ میں آ گیا۔ سورۃ الفاتحہ کا علم وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر اللہ رب العزت نے جمع فرمایا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کتنی عظمت ہے سورت کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابی سے سنا کہ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے سنانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یہ سورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، کسی بھی کتاب میں نازل نہیں کی گئی۔ اللہ رب العزت نے یہ مجھے دی، یہ 7 مثانی، اس وجہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ 7 مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، فرمایا یہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے اللہ نے عطا کیا۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ پہلی کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں تھی، یہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ ایک حدیث میں ہے جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف فرما تھے، اچانک سخت ترین آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف دیکھا، فرمایا اس وقت آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا جو کبھی نہیں کھولا گیا، اور فرمایا وہ فرشتہ نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری لے لیجئے 2 نوروں کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیے ہیں، آپ سے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کیے۔ ایک سورۃ الفاتحہ، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے۔ فرمایا ان کی برکت سے جو دعا کرو گے
اللہ رب العزت ضرور عطا کریں گے۔ ان کے جو کلمات ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، اس میں جو ہے اس کو مانگو گے، ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ رب العزت ان کلمات کی برکت سے وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو کتنی فضیلت والے یہ دونوں چیزیں ہیں، دو نور ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آج بات کر رہا تھا کہ اس کے اندر بڑی فضیلت ہے قرآن کریم کا، بلکہ تمام کتابوں کا، جیسا کہ میں نے بتایا خلاصہ قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ کے اندر ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو آج کا موضوع یہی بتلانا ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے، اور جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت کو، بڑائی کو، کبریائی کو بیان کیا، بزرگی کو بیان کیا۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، میرے بندے کو وہ ملے گا جس کو یہ مانگ رہا ہے، جس کا سوال کر رہا ہے۔ تو کتنی فضیلت ہے، جو سوال کر رہا ہے یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کو وہ عطا کروں گا۔ جب کہتا ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو وہ ملے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے ہر لفظ، ہر اس کے کلمات جو ہے اللہ رب العزت اس پر بندے کو نواز رہے ہیں۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، ہم نے ان کو کہا ہماری مہمان نوازی کیجیے، عرب کا یہ دستور تھا، مگر انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں ان کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا۔ اب انہوں نے ہر قسم کا دارو علاج کیا، جاڑ بھوک کی دوا دارو اور جاڑ بھوک سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ دوڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس آئے، کہنے لگے تم میں سے کوئی رقیہ جانتا ہے، دم کرنا جانتا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، بالکل ٹھیک ہے، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں، مگر ایسے نہیں کروں گا، جب تک مجھے میرے لیے کچھ بکریاں متعین نہیں کرو گے تو میں دم نہیں کروں گا، اس لیے کہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔ اب دیکھ لیجیے جو لوگ کہتے ہیں جی دم کرنے والے مولوی لالچی ہو گئے، لالچی تو سب سے بڑے وہ ہیں، جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں علاج معالجے کے لیے وہ ان کو پیسے ان کو دینا، ان کو لالچی نہیں کہتے۔ جب سارا دن مارے ایک روپیے اکٹھے کرنے میں پھرتے ہیں، دین کو چھوڑ کر، نمازوں کو چھوڑ کر، شریعت کے حلال و حرام والے احکامات کو بلا کر، تو لالچی نہیں بنتے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، کیونکہ یہ علاج معالجہ، دم درود جاڑ بھوک یہ عبادات کے قبیل سے نہیں ہے، یہ علاج و معالجے کے قبیل سے ہے۔ آپ پیسے لے سکتے ہیں، جائز ہے بالکل،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا ایسے نہیں دم کریں گے. انہوں نے 30 بکریاں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 6 7 8 10 12 نہیں 30 بکریاں متجر کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دم کیا، سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھی، پھر دم کیا، پھر پڑھی، پھر دم کیا، پھر پڑھی، پھر دم کیا، 7 دفعہ پڑھی، وہ ٹھیک ہو گئی. اب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا بکریوں کو کھانے میں. کسی نے کہا ٹھیک ہے، کسی نے کہا نہیں. دن میں ایک تردد پیدا ہو گیا کہ اللہ کا کلام پڑھا ہے، اس میں یہ دیا ہے. تو انہوں نے کہا چھوڑ دو، ایسے رہنے دو اپنی حالت پر. مدینہ منورہ میں جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گے، ساری صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصویب فرمائی کہ تم نے ٹھیک کیا، غلط نہیں کیا. اور مزید ان کے ذہنوں سے تردد ختم کرنے کے لیے فرمایا اس میں میرا اسے بھی لکھ لینا. یعنی مبالغہ ہے اس کا کہ ان کے ذہن سے ہر قسم کا تردد ختم ہو جائے، کہ یہ نہ سوچے کہ یہ سمجھے کہ یہ شاید ہمارے لیے رخصت ہے. فرمایا نہیں، اس میں میرا ایسا بھی رکھ لیا. تو سورہ فاتحہ پڑھ کے یا قرآن کریم کی دوسری آیات پڑھ کے یہ دم درود کرتے ہیں. اس پر معاوضہ لے سکتے ہیں اور معاوضہ لینا جائز ہے اور دم درود بھی جائز ہے، بشرطے کہ ایسے کلمات نہ ہو جن کا معنی آپ کو معلوم نہیں، شرکیہ کلمات نہ ہو. اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ سب سے پہلی شرط ہے. ان کو مؤثر بالذات نہ سمجھے، اصل شفا اللہ دیتا ہے. دوائی کے ذریعے سے دے یا دم کے ذریعے سے دے، شفا اللہ کے ہاتھ میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ ہر بیماری سے اس میں شفا ہے. تو آج بتلانے کا مقصد یہ ہے، بہت سے لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں اور اسی طرح گھروں میں مارے کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کہیں کا چکر کاٹتے ہیں اور ان کو افاقہ نہیں ہوتا. تو ان کے لیے میں ایک عظیم الشان وظیفہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اس وظیفے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی ہے تاکہ دل کے اندر اس کی عظمت بیٹھ جائے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے. اس کے پڑھنے میں سستی نہ کریں. تو جو لوگ لا علاج ہو جائیں، ڈاکٹر بھی کہیں لا احمد ہمارے پاس علاج نہیں، حکیم بھی، ہومیوپیتھی والے بھی، دم درود والے بھی کہتے ہیں، مایوس نہ ہوں. اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کے لیے اللہ رب العزت نے علاج نہ نازل کیا ہو. تو یہ وظیفہ یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، سورۃ الفاتحہ کو 41 دفعہ پڑھنا ہے. صبح کی نماز کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ذرا جلدی اٹھیں، جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد سنتے پڑھ لیں، درمیان میں یہ وظیفہ پڑھیں اور بعد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو میم ہے اس کو الحمد شریف کے لام کے ساتھ ملا کر یعنی وصل کے ساتھ پڑھنا ہے. یوں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور 41 دفعہ پڑھنا ہے. بعض لوگ ایسے کرتے ہیں ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ لی اور 41 دفعہ بغیر بسم اللہ کے. نہیں، اس کی 7 آیتیں ہیں. پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پانچویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، چھٹی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، ساتویں آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ 7 آیتیں ہیں، لیکن ہر آیت پر توجہ کے ساتھ اپنی توجہ اپنا ذہن حاضر رکھ کے پھر اس کو پڑھنا ہے. پھر دیکھیں اس کی برکات کیسے ظاہر ہوتی ہے. اور بسم اللہ بھی لازم پڑھنی ہے. بعض لوگ بسم اللہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون سی اس کی آیت ہے، ہم بھی کہتے ہیں
اس صورت کی آیت نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہی پڑھنا ضروری ہے۔ ہر صورت کے شروع میں لکھی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس طرح ایک طریقہ پورا کر کے کسی پانی کے اندر اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، 7 دفعہ درود ابراہیمی شروع میں، 7 ہی دفعہ درود ابراہیمی بعد میں۔ اگر 11 دفعہ پڑھ لیا جائے تو اس کا اثر اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ 11 دفعہ شروع میں، 11 دفعہ آخر میں، اور اس کے بعد پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پیے، سارا دن وہی پانی پیتے رہیں۔ اس میں اس کا لحاظ کرنا ہے کہ وہ پانی کیمیکل والا نہ ہو، نہری پانی ہو، نہر کے اوپر جو ٹوٹیاں ہیں یا پمپ ہیں، نہر سے مراد ہے اس کے اندر کا نہیں، اس کے اندر کا پانی جو ٹوٹی کے ذریعے سے آئے یا پمپ کے ذریعے سے صاف ہو کر آئے وہ پانی مراد ہے۔ وہ پانی کسی مٹی کے برتن میں رکھ لیں، اسی کو دم کر اس کو پیتے رہیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ خون کے اندر بھی اگر کینسر ہوگا یا کوئی اور خطرناک قسم کی موذی بیماری ہوگی، اللہ رب العزت اس سے بھی شفا عطا فرمائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سورۃ فاتحہ کے ذریعے سے ہمیں ہر روحانی اور جسمانی بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔